الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ان کے لیے ہے جو اپنے معمولات میں اضافہ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ مالی ترقی چاہتے ہیں، جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ، اور ہر قسم کی ترقی کا راز جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ اگر ان کو مالی پریشانی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر کسی قسم کی کوئی جسمانی بیماری ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ گھر میں اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہیں یا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، چاہے وہ کوئی جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ کوئی روحانی بیماری ہو، چاہے کوئی آسیب زدہ ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا مال میں ترقی چاہتا ہے تو وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ کے لیے یہ وظیفہ لائی ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی بے حد ضروری ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو جب ہمیں اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ہم ہر وظائف میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر انسان کو جب بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں یا کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے بندہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں ہمیں اللہ کے اور قریب ہو جانا چاہیے کہ وہی ہے جو ہمیں آزماتا ہے ہر طرح سے، کبھی مال سے آزماتا ہے تو کبھی اولاد سے آزماتا ہے، تو ہمیں ان کی آزمائشوں پہ پورا اترنا چاہیے۔ وہ رب قدوس ہے، وہ رب رحیم ہے، وہ ہر انسان پر رحم فرماتا ہے اور اس کو اس کی عطا سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب المرجب کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، تو آپ لوگ اس کی نظر رحمت سے دوری اختیار ہرگز نہ کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اگر آپ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ہرگز لائک کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام ہمیں کمنٹ میں نیچے میسج کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں دعا میں اپنا نام لکھنے میں ہرگز دیر نہ کریں، جلدی جلدی اپنا نام لکھیں، ویڈیو دیکھتے جائیں اور اپنا نام نیچے لکھتے جائیں تاکہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے۔ تو ماہ رجب المرجب میں آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اب تیسرا کلمہ جیسے کہ آپ سب کو آتا ہی ہوگا، تیسرا کلمہ یہ دیکھیں سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ صبح کے وقت 3 تسبیحاں، یعنی کہ 3 تسبیحاں ہو گئیں تو یہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ نے صبح کے وقت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ، یہ آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب دوپہر کا وقت آئے گا تو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پھر اسی طرح سے 3 تسبیحاں تیسرا کلمہ کی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ درود غوثیہ اگر آپ کو آتا ہے تو وہ پڑھ لیں تو آسانی رہے گی، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب شام کا وقت آئے گا مغرب کی نماز کے بعد، پھر آپ نے اسی طرح سے 3 تسبیحاں تیسرے کلمے کی پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور
آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. تو یہ آپ کا ٹوٹل وظیفہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے اس مہینے میں تہجد کی ادائیگی ضرور کرنی ہے. تہجد میں بڑی ہی برکات ہیں. میں آپ کو کوئی کسی دن وظیفہ وہ اپلوڈ کر دوں گی، وہ تہجد کے بارے میں آپ کو بتا دوں گی کہ تہجد کس طرح سے آپ نے ادا کرنی ہے. آپ نے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے ہی آپ یہ پورا ماہ رجب المرجب یہ وظیفہ آپ کریں تو آپ دیکھیے گا کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہو جائے گا. وہ آپ کی ہر مشکل پریشانی حل کر دے گا. اور آپ نے یہ وظیفہ جب ایک دن میں مکمل کر لینا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے. تو دیکھیے گا آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی. اگر آپ کسی خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے صرف 11 دن یہ لگاتار عمل کرتے ہیں تو آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جاتا ہے. چاہے وہ امتحانات میں کامیابی ہے، چاہے اولاد کی خواہش ہے، چاہے کسی چیز میں بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے، تو آپ وہ چیز سامنے رکھ کے اپنے ذہن میں رکھ کے آپ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام جلد از جلد ہو جائے گا. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں. ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں. ویڈیو کے نیچے کمنٹس ضرور کریں. اور جو بہنیں جو بھائی اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مرادیں پوری فرمائے، تمام خواہشات پوری فرمائے اور آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. تو اس ماہ رجب المرجب کے مبارک مہینے میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.